اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ بدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ آل عمران۔ رمضان 2 سنہ ہجری۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگتا ہے۔ یہ مقام اسی نقطہ کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھائے ہیں، قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھ کر بھیجا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں۔ قرص فہری مدینہ کے چراگاہوں تک آ کر غار تگری کر گیا تھا۔ حملہ کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز معرف جنگ کا بندوبست تھا۔ اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا، اس سر و سامان سے روانہ ہوا کہ مکہ کے تمام آبادی نے جس کے پاس جو رقم تھی کل کی کل دے دی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں، ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ ہرزمی کا قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا، جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اسی اثنا میں یہ غلط خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو جمع کیا اور واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ نے جان نثارانہ تقریریں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سردار خزرج نے اٹھ کر کہا، کیا حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت مقداد نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے خدا جا کر لڑیں۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائنے سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ غرض 12 رمضان 2 سنہ ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 300 جان نثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے پرخطر موقع پر بچوں کا کام نہیں۔ عمیر رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص ایک کم سن بچہ تھے۔ جب ان سے واپسی کا کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ آخر آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کم سن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ کیونکہ غیبت کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ کو واپس جائیں۔ عالیہ مدینہ کی بالائی آبادی پر عاصم بن عدی کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ 2 خبر رساں بصیبہ اور عدی آگے روانہ کر دیے گئے تھے کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ روحہ، منصرف، ذات، اجلال، معلات، اسیل سے گزرتے ہوئے 17 رمضان کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 آدمی کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ روسائے قریش سب شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا،
اس لیے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش یعنی عباس بن مطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرہ کی زد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداران نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کے طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دس جاتے تھے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ بن منظر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر سے؟ ارشاد ہوا کہ وہی نہیں ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ تائید ایزدی اور حسن اتفاق سے میہ برس گیا جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ غسل اور وضو کے کام آئے۔ اس قدرتی احسان کا خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، سورہ انفال۔ ترجمہ: اور جب کہ خدا تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا لیکن ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کمر کھول کھول کر رات بھر آرام کیا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر واز فرمایا۔